اگر آپ کتابوں کو پڑھنے کے بہت بڑے شوقین ہیں یا کتابوں سے آپ کو تھوڑی سی بھی محبت ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دی ہیبٹ آف ریڈنگ، جس کو کتابوں کو پڑھنے کی لت پڑ جائے، جس کو کتابوں کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس کی قوت فکر بلند و بالا ہو جاتی ہے، پھر وہ چیزوں کو اس نظریے سے نہیں دیکھتا، وہ عامیانہ نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ تحقیقانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کی سوچ، اس کے فکر کی معراج یہی ہے کہ وہ چیزوں کو عامیانہ نظر سے نہ دیکھ کر اس کو تحقیقانہ نظر سے دیکھے۔ کہتے ہیں کہ جو کتابوں کو نہیں پڑھتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے، اور جو کتابوں کو پڑھتا ہے وہ ایک نہیں کئی زندگیاں جیتا ہے۔ جب ایک انسان کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کتاب کو پڑھتے پڑھتے اس کتاب کی مصنف کی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو گویا وہ ہر کتاب کے مصنف کی زندگی میں جا کر کے اس کی زندگی کو جی لیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسی بکس، کچھ ایسی کتابیں ریکمینڈ کرنے والا ہوں، سجیسٹ کرنے والا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا، آپ کی قوت فکر بلند و بالا ہو جائے گی اور اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کریں گے۔ تو پہلی کتاب میں کہوں گا جس کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ ہے تفہیم خیالات۔ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو مزہ آ جانے والا ہے۔ یہ کوئی ایک مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مجموعہ ہے مقالات و مضامین کا، یہ کلیکشن ہے آرٹیکلز کا۔ یہ کتاب ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کی ہے۔ حضرت کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی، وہیں سے ایم اے کیا اور اس وقت امریکہ میں اسٹے کرتے ہیں، وہاں پر ہی اپنا ایک اسکول اور ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں حجاز فاؤنڈیشن کے نام سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کی خاصیت کیا ہے۔ تو یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے اور پہلا باب ہے رضویات سے متعلق، یعنی اس باب کے تحت جتنے بھی مضامین ہیں وہ سب کے سب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی حیات، آپ کی خدمات اور آپ کے کارناموں سے متعلق ہے۔ اور جب آپ اس باب کے تحت مضامین کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی حیات، آپ کے کارنامے اور آپ کی خدمات کی وہ زاویہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے کہ آپ شاید کہ اس سے پہلے واقف نہ ہوں۔ اور دوسرا باب تحقیقات سے متعلق ہے۔ اس تحقیقات کے باب کے تحت جتنے بھی مضامین ہیں آپ جب ان کو پڑھیں گے تو واقعی ان کو پڑھتے پڑھتے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اندر علم کے دریچے کھل رہے ہیں اور آپ کو تحقیقات کے وہ نادر موتی نظر آئیں گے جن کو چننے کے بعد آپ عش عش کر اٹھیں گے۔ اور تیسرا باب فقہیات کے بیان میں ہے اور چوتھا باب تنقیدات کے بیان میں ہے۔ گویا کہ یہ ایک منفرد کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ضرور مزہ آنے والا ہے۔ اب جو کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کرنے والا ہوں یہ کتابیں بھی کوئی مستقل کتابیں نہیں ہیں بلکہ مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے، اور ان کتابوں کے مصنف بھی ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب ہیں۔ ان کتابوں کے اندر موجود مضامین یہ انڈیا کے مشہور و معروف اردو اخبار انقلاب کے اندر ہفتہ وار سلسلہ طور پر لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ جب آپ ان مضامین کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کے اندر عالم عرب بھی نظر آئے گا، یورپ امریکہ بھی آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا، ہند و پاک کے مسائل بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے، عالم اسلام سے متعلق بھی مسائل آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے۔ گویا کہ پوری دنیا کو اس کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ سماجی طور پر ہو، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو، ہر اعتبار سے آپ کو اس کے اندر پڑھنے کے لیے ملے گا۔ لیکن ایک چیز جو اس کے اندر کامن ہے وہ یہ کہ ہر ایک مسئلہ چاہے وہ یورپ سے متعلق ہو، چاہے وہ عرب سے متعلق ہو، چاہے وہ ہند و پاک سے متعلق ہو، مسلمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہوگا۔ گویا کہ ان تمام مسائل کا جو مرکز ہے وہ مسلمان اور اسلام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے جلوہ تخیل۔ اس کتاب کے اندر 50 مسائل پر بلاغ تبصرہ و تجزیہ کیا گیا ہے، اور جن مسائل پر تبصرہ و تجزیہ کیا گیا ہے سارے کے سارے مسائل دنیا اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے اسلامیات سے متعلق۔ اس کے اندر اسلام کے متعلق جو مضامین ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا باب ہے عالم عرب سے متعلق۔ اس کے اندر عالم عرب سے جو مسائل متعلق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ فلسطین ہو۔ اور تیسرا باب ہے ہند و پاک سے متعلق۔ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہند و پاک سے تعلق رکھتے ہیں، ہند و پاک کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اس کے اندر جو مضامین ہوں گے وہ ہماری ذات سے، ہماری سماج سے، ہمارے اس ملک سے متعلق ہوں گے اور ضرور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، ان کے عنوان کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلے مضمون کا عنوان ہے عجیب رسم چلی ہے زبان کھولے کوئی، مرکز لب و لہجہ درست کر لے۔ تیسرا عنوان ہے بابا رام پال دہشت گرد کیوں نہیں کہے جاتے۔ چوتھا عنوان ہے ذمہ دار لوگ ذمہ دار کب بنیں گے۔
تو دیکھا آپ نے کہ کتنے زبردست مسائل ہیں، کتنے زبردست مضامین ہیں. ہم ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری سیاسی فکر بلند ہوتی نظر آئے گی. ہم جو ہے ایک الگ دنیا میں چلے جائیں گے. ہمارے ہندوستان کے کیا حالات ہیں، ان مسائل کے اندر صرف موجودہ مسائل کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان مسائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے جو اب سے 10 سال پہلے تھے، جو اب سے 20 سال پہلے تھے، بلکہ آزادی سے پہلے کے مسائل کو بھی ان مضامین کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. دوسری کتاب میں پیش کروں گا نقش خیال. یہ بھی حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر بھی 50 مسائل پر بلاغ تبصرہ و تجزیہ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے اسی طرح سے مقالات ہیں، مضامین ہیں جو کہ سیاست سے متعلق ہیں، معیشت سے متعلق ہیں، مذہب سے متعلق ہیں، ہمارے سماج سے متعلق ہیں، ہمارے انڈیا کی جو سیاست اب چل رہی ہے، جو پہلے رہی ہے، اور یہاں کا جو ماحول ہے، ان تمام پر اچھے سے گہرائی کے ساتھ یہ نظر ڈالتی ہے. ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. تیسری کتاب میں پیش کر رہا ہوں پیمائش تصور. یہ بھی زبردست کتاب ہے، یہ بھی آپ ضرور پڑھیں. اور انشاءاللہ جب آپ یہ سب کتابیں پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا، لکھنے کا، قوم کے لیے کچھ کرنے کا. اور جب آپ قوم کے مسائل کو جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کچھ نہ کچھ قوم کے لیے آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.